ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر جم گئے، ان پر اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم نہ کرو اور نہ خوف کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور ہم تمہارے اس دنیا کے بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ دینے والے ہیں، اور تمہیں آخرت کی زندگی میں وہ کچھ مل کر رہے گا جس سے تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ سامان ضیافت ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسی کی تشریح کے طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کیا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی نصیحت کیجیے کہ اس نصیحت کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ عبداللہ بن ثقفی کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اسی بات پر جم جاؤں۔ یہ مختصر سی نصیحت اللہ کے رسول، ایمان کی لذت، ایمان کی کامیابی استقامت پر ہوتی ہے۔ ایمان کی لذت ثابت قدمی پر ہوتی ہے، ایمان کی لذت ایمان پر جم جانے پر ہوتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کسی بھی فرد کے لیے بھی یکساں نہیں رہتے اور کسی بھی قوم کے لیے بھی حالات یکساں نہیں رہتے۔ اچھے اور برے دن ہر ایک پر آتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے آج رکھوں گا۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور آزمائش کے وقت استقامت مطلوب ہوتی ہے، ثابت قدمی مطلوب ہوتی ہے، صبر مطلوب ہوتا ہے۔ کبھی آزاری اور بیماری ہوتی ہے، کبھی باطل کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی عزت پر حملے ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں پر جنگ تھوپا جاتا ہے،
کبھی حالات کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کی عزت، ان کے ناموس، ان کی محترم چیزوں پر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں صبر سے، استقامت سے، ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے فرعون نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو وقت کی حکومت نے آرے سے چیر دیا تھا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ان کے سامنے ذبح کر دیا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور کئی بار قتل کرنے کے لیے انہیں زہر دینے کی سازشیں رچی گئی۔ تو اسلام اور مسلمانوں کی زندگی تو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے نبیوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ انہوں نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی، ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اور اس کے پیغام کو اس دنیا میں عام کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے آزمائشیں ایسے آتی ہے جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، دوڑ کر اور بالکل تیزی کے ساتھ آزمائش آتی ہے۔ ایسے آزمائش کے وقت، ایسے سخت اور کٹھن وقت میں ہمیں اللہ کے رسول کا اسوہ اور صحابہ کرام کی زندگی اور سلف صالحین کی زندگی کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی زندگی تو آزمائش سے بھری ہوئی۔ حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ہونے والی آزمائش اور امتحان کی شکایت اللہ کے رسول سے کی، اور اللہ کے رسول سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے راحت کی دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور خباب بن ارد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے اور آنکھیں لال ہو گئی اور کہا، اے خباب، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی آزمائش میں تم اتنے بلبلانے لگے؟ سنو، تم سے پہلے جو لوگ ایمان کے راستے کو اختیار کرتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے سر پر آلہ رکھ کر کے چیر دیا جاتا، ان کا دو ٹکڑا کر دیا جاتا، پھر بھی وہ ایمان کے راستے سے نہیں ہٹتے، پھر وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سن لو، اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو محترم حضرات، آج امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا وقت، ایسے وقت میں پوری امت کو استقامت کا ثبوت دینا ہوگا، پوری امت کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پوری امت کو ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہوگا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کیسی کیسی آزمائش آئی اور کس طرح سے انہوں نے
خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے ہنستے جھیل دیا۔ اسی ایمان کے راستے میں حضرت خباب بن ارد کے جسم کو داغا گیا۔ اسی ایمان کے راستے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ کر سکیں۔ پھر بھی آپ کی زبان مبارک سے احد احد کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ اسی ایمان کے راستے میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتوں کو بھی قربانی دینی پڑی، اور اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون، جسے تاریخ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کریں۔ تو مسلمان مردوں کی جانبازی کو تو چھوڑے، اسلام میں خواتین کا رول بھی انتہائی جانبازانہ ہے، انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ خواتین نے بھی بڑھ کر قربانیاں دی، اسلام کے درخت کو سینچا، اسی لیے آج اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا داستان بھی بہت عجیب ہے۔ ایک طرف شوہر ہے عمار یاسر، اور ایک طرف بیٹا ہے، اور مظلوم خاتون ایک طرف کھڑی ہے۔ ابو جہل للکار رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو، اور ماں کے سامنے کبھی بیٹے کو مارا جاتا ہے، اسی بیوی کے سامنے ان کے شوہر کو مارا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے اس خاتون کے ایمان پر، کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنی استقامت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم نبوت محمدی کا انکار کر دو، تو اس خاتون نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر برچھی مار کر کے شہید کر دیا۔ محترم حضرات، یہ واقعہ بیان کرنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، جس کے ساتھ پیش آتا ہے کیا وہ آسان ہے؟ ایک بیٹے کے سامنے ماں شہید ہو جائے، شوہر کے سامنے بیوی شہید ہو جائے، کیا یہ چھوٹی سی قربانی ہے؟ آپ یاد کرتے دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے۔ سیرت میں ایسے کتنے واقعات ہیں جو آپ کو بھی نہیں ہوئے، جو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، اپنے اندر وہ جذبہ، وہ استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام میں سے خباب بن ارد ہی کا واقعہ ہے کہ آپ لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہار۔ مشرکین آتے تھے اور ادھار جو ہے آپ سے ادھاری کاروبار کرتے تھے، بہت زیادہ پیسہ جب ہو جاتا تھا آپ مانگنے کے لیے جاتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، تو مشرکین شرط رکھ دیتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں جو ہے ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ تو کہتے تھے یہ تو قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ پکڑ کر کے جلے ہوئے کوئلے پر لٹا دیتے تھے، اور جو ہے جسم جلنے کی وجہ سے جو چربیاں نکلتی تھی، جو خون اور پیپ نکلتا تھا، اس سے جو ہے کوئلہ پگھل کے کوئلہ جو ہے راکھ کر کے راکھ ہو کر کے بجھ جاتا تھا۔ یہ اسلام کے راستے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، معمولی بات نہیں۔ آج حالات مسلمانوں کے برخلاف ہے۔ آج پوری دنیا میں عموماً اور خاص کر کے سرزمین مقدس سرزمین فلسطین میں خصوصاً آج جو فلسطین کے مسلمان استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج نہیں بلکہ 75 سال سے صبر کی تاریخ لکھ رہے ہیں، استقامت کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ پوری امت ان کے ساتھ کھڑے ہو۔
ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی سر میں سر ملانے کے لیے، ان کی استقامت کو سلام کرنے کے لیے پوری امت کو ایک صف میں آنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں کہا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، کیا ایمان والو تمہیں ایسی جنت میں داخلہ مل جائے گا، تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے یہاں تک کہ تم پر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی، بڑے مصائب آئے، بڑے امتحان میں مبتلا کیے گئے، ہیلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان چیخ اٹھے، کیا متی نصر اللہ، کہ ہم تو پریشان ہو گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی تائید کب آئے گی؟ تب کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا ایمان والو دھیرج رکھو، صبر سے کام لو، اللہ کی مدد آنے ہی والی، مدد تب آئی جب کوئی قوم صبر کا، استقامت کا ثبوت دیتی ہے، تب جا کے مدد آتی۔ یہ سنت، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو ہر طرح سے آزما لیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے۔ جب وہ آزمائش میں بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، ایمان پر جمے رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے۔ تھوڑی سی آزمائش پر، تھوڑے سے امتحان پر بلبلانے والے کو کبھی انعام سے نوازا نہیں جاتا۔ حضرت بلال کو جب آزمایا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے بلال کیا بات ہے، تم اتنے آزمائے جاتے، چھوڑ دو کیا ہے؟ حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے کہ تم جاتے ہو بازار میں، ایک مٹی کا گھڑا خریدتے ہو تو اس کو کئی بار ٹھوک کر بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی کا گھڑا جس میں پانی رکھا ہے، تو یہ مٹی کا گھڑا میرا ساتھ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ 150 روپے کا، 100 روپے کا مٹی کا گھڑا خریدتے ہو، اس کو تم کئی بار بجا ٹھوک کر دیکھتے ہو، تو وہ اللہ میرا رب جو میرے لیے اتنی حسین جنت تیار کر رکھی ہے، وہ مجھے جنت میں ایسے ہی ڈال دے گا، ٹھوک کر بجا کر، میرا امتحان لے کر، میرے اوپر آزمائش ڈال کر نہیں دیکھے گا، وہ ضرور دیکھے گا۔ اور پھر میں آل یاسر کی بات کر رہا تھا کہ آل یاسر کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، یا آل یاسر اصبروا فإن وعدکم الجنہ، کیا اہل یاسر صبر کرو، استقامت اختیار کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ تو جنت کا حصول، جنت ایک اعلیٰ مقصد ہے، اعلیٰ مقصد کے لیے انتہا اعلیٰ قربانی دینی پڑتی ہے۔ میٹھے میٹھے راستے پر چل کر، میٹھی میٹھی سنتوں کو ادا کر کے اور ساری چیزیں میٹھی میٹھی اپنا کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اتنی آسانی سے جنت میں جایا جا سکتا ہے تو پھر اللہ کے وقت کے رسول کو اتنی قربانی کیوں دینی پڑتی ہے؟ تو جب مسلمان استقامت اختیار کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے۔ بدر کے واقعہ کو یاد کیجیے، وہ مٹھی بھر مسلمان کیا اپنے مخالفین پر غالب آ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، نصرت آئی تو چند مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح دی۔ غزوہ خندق کو یاد کیجیے، غزوہ خندق آج جیسے پورے فلسطین کا محاصرہ ہوا ہے، پورا غزہ جو ہے پٹی کا محاصرہ ہوا ہے، چاروں طرف سے محاصرے، اسی طرح سے غزوہ خندق میں پورے مدینے کا محاصرہ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے ایک جنگی چال چلتے ہوئے پورے مدینے کے اطراف میں خندق گڈھا کھدوا دیا تھا۔
اسی لیے اس کا نام غزوہ خندق پڑا۔ عرب میں اس طرح کا غزوہ، اس طرح خندق نہیں تھا، خندق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ تو سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے ان کے مشورے سے جو ہے خندق کھدوایا، اور جتنے چاروں طرف سے حملہ آور آئے، خندق جو ہے بہت چوڑی تھی جس کی وجہ سے وہ پھلانگ نہیں پائے اور مدینے پر حملہ نہیں کر سکے۔ بہت دنوں تک محاصرہ کیے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی، نصرت آئی، اور موسم خراب ہو گیا، آندھی اور طوفانی بارش اور ہوا آنے، اس کی وجہ سے جو لوگ کفار و مشرکین تھے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس چلا گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کہ آج کے بعد عرب کے مشرکین تم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے، آج کے بعد مسلمان تم پر حملہ کریں گے۔ محترم حضرات، آج ایسا وقت ہے، دیکھیے پوری امت مسلمہ کی طرف فلسطین کے مسلمان انتظار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کہیں سے کوئی خوشخبری آ جائے، کہیں سے کوئی سپورٹ آ جائے، کہیں سے کوئی تائید آ جائے۔ وہ جو اسرائیل ہے، جو وقت کا ظالم ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے امریکہ خود کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ، اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ لیکن مسلمان ممالک کی حالت دیکھیں، صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی سپورٹ کے لیے کھڑے نہیں۔ ہم بول رہے ہیں ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، تو کب کرو گے؟ وقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی جو ہے آپ کو ترکیب بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم اہل فلسطین کے لیے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے لیکچرر پاکستان کے اوریا مقبول جان، آپ ان کو سنیے، اوریا مقبول جان، بہت حوصلہ افزا لیکچر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جنگ کے حالات جنگ میں ہر کوئی میدان میں نہیں لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ فطرت دی، کوئی باہمت ہوتا ہے، کوئی فرنٹ میں جا کے لڑتا ہے، اور جو ہے ابو جہل کو، فرعون کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو گاؤں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جنگ کے حالات میں سبھی جنگ میں ہوتے ہیں۔ ہم اہل فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں، شارٹ ویڈیو، جس کو بنانا آتا ہے فلسطین کی حمایت پر شارٹ ویڈیو بنائیے، اسرائیل کے لوگوں کے پر لعنت کی ویڈیو بنائیے۔ آپ کو اگر آپ شاعر ہیں، شاعری کرنا آتا ہے، نظم لکھنا آتا ہے، لکھیے سوشل میڈیا پر نظم، فلسطین کے ہاتھ میں لکھیے سوشل میڈیا پر نظم اسرائیل کے خلاف۔ آپ کو ان کے پروڈکٹ کی جانکاری ہے، اسرائیل کے پروڈکٹ کون کون سے، ان کی لسٹ بنائیے اور امت مسلمہ سے اپیل کیجیے کہ ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، دعا کیجیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت، انہوں نے کہا کہ ایسے شاعر تھے کہ کبھی میدان جنگ میں نہیں گئے، میدان جنگ میں کبھی نہیں جاتے تھے۔ شاعر کے اندر کمزوری ہوتی ہے، شاعر کیا ہوتا ہے؟ قوال ہوتا ہے، وہ ایک قوم کو جنگ کے لیے تیار کر دیتا ہے لیکن خود میدان جنگ میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ شاعر بہت محبوب ہے، اور ان کے اشعار کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے اشعار کفار و مشرکین پر ایسے حملہ کرتے ہیں جیسے تیر اور تلوار حملہ کرتے ہیں۔ تو امت کے وہ تمام مسلم نوجوان کو آگے آ کر کے سوشل میڈیا کو سنبھالنا چاہیے، اور جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تم سوشل میڈیا میں اس کا پردرشن کرو، اس کا مظاہرہ کرو۔ آج جو ہے تم جو بھی بولو گے، اگر فلسطین کے کسی مسلمان کو وہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا دل بڑا ہوگا کہ فلاں ملک میں فلاں ایک مسلمان ہماری تائید اور ہماری مدد کو کرا، کتنا حوصلہ مند جو ہے باتیں ہوں۔ تو محترم حضرات، آج آزمائش کا وقت ہے، ایسے وقت میں ہمیں استقامت سے، صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک واقعہ آپ کو سنا کر کے اپنی بات جو ہے ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں ایک صحابی تھے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے عزل و قارنہ، اس کے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول دھوکے سے کہ ہمارے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو، تو آپ کچھ معلمین کو، کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ کے رسول نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی اور 6 صحابہ کرام کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ ان میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آنے لگے تو راستے میں انہوں نے غداری کر دی اور قبیلے عزل و قارنہ کے لوگوں نے دوسرے قبائل کو جمع کر لیا۔ وہ تمام لوگ تلوار لے کر آئے اور صحابہ کرام پر پل پڑے اور ان میں سے 3 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور 3 کو قید کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی بھی ان قیدیوں میں سے ایک تھے۔ تھوڑی دور گئے تو ان میں سے 2 صحابہ کو اور شہید کر دیا، ایک صرف خبیب بن عدی بچ گئے۔ مکہ لے کر آئے اور ان کے قتل کو ایک تماشا بنایا گیا، بہت بڑا منصوبہ کیا گیا، پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا گیا۔ قاتل اور قتل کے تماشا دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں جو ہے کفار قریش کے سرداران بھی تھے، ابو سفیان خود بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی تھے، صفوان بن امیہ بھی تھا، سعید بن عامر جو بالکل نوجوان تھا اس وقت، جو بعد میں اسلام لائے وہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہاتھ جو ہے، ہاتھ میں زنجیر، پورا جسم جو ہے بندھا ہوا ہے اور مشرکین کے بچے، عورتیں، بوڑھے ان کو ڈھکیل کر جو ہے میدان موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ٹھہکا لگایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس اللہ کا بندہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ استقامت۔ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں ایمان کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہیں اجازت مل گئی۔ بہت مختصر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سر کٹانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکا کر کے استقامت کا ثبوت دیا۔ یہی کرنے کا کام ہے۔ پھر ان کے ایک اعضاء کو الگ الگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، ناک کاٹے گئے، ان کے جسم کے جو پرخچے اڑائے گئے، مسئلہ کیا گیا، لاش کا مسئلہ کیا گیا اور پھر نمک چھڑکتے ہوئے ان کفار کے سرداروں نے کہا کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس عاشق رسول نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب ہر نوجوان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عاشق رسول نے کہا کہ حالانکہ جسم سے خون بہہ رہا تھا، ایک ایک اعضاء کے درد کو محسوس کر رہے تھے، لیکن اس عاشق رسول نے کیا کہا؟ اس عاشق رسول نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آرام سے اپنے اہل و عیال میں رہوں اور میرے رسول کے قدموں کے تلوے میں ایک کانٹا چھپ جائے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ ایک عاشق کا جواب ہو سکتا ہے، ہم جیسے دعوے داروں کا جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، یہ ایسے وقت میں استقامت کا ثبوت دیجیے، قربانی کا ثبوت دیجیے۔ ایسے وقت میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون اصل میں مومن ہے اور کون منافق ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کون اہل ایمان ہے اور کون ایمان کا صرف دعوے دار ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ آزمائش، یہ استقامت ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے اور ایمان کے ساتھ
ہمارے اندر استقامت کو پیدا کرے، اور پوری جو ہے فلسطین کے لوگ جو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد کرے اور ان کے ساتھ پوری امت کو کھڑا رہنے کی توفیق دے، آمین۔